پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، اللہ یقدر، یہ کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا، علیہ، اس پر، احد، کوئی ایک بھی۔ انسان کے پاس جب جوانی، قدرت، طاقت، مال اور عہدہ ہوتا ہے تو ان نعمتوں میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قطعاً قابو نہیں پا سکے گا؟ ابھی ہم نے پیچھے انسان کی تکالیف اور سختیوں کے حوالے سے پڑھا۔ انسان بہت سی تکلیفیں ایسی جھیلتا ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اکثر غلط اور ناجائز بھی ہوتی ہیں، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت مشقت کرتا ہے، بسا اوقات دلوں کو دکھا جاتا ہے، اور وہ اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو پکڑ سکتا ہے۔ حالانکہ جن سختیوں اور مصیبتوں سے انسان کو گزارا گیا، جن سختیوں اور مصیبتوں میں انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ عاجزی اختیار کرتا، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ مجھ پر کون قابو پا سکتا ہے۔ اس بارے میں ہم نے سورہ قیامہ میں پڑھا تھا، آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ سنا اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا۔ تیرے لیے ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا گیا تھا، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست بنا دیا، پھر اس نے اس سے 2 قسمیں نر اور مادہ بنائی۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں، یعنی کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ ابن آدم یہ گمان رکھتا ہے کہ اس سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یقولو، وہ کہتا ہے، اہلکت، میں نے ہلاک کیا، مراد میں نے خرچ کیا، مالن، مال، لبدا، ڈھیروں۔ لبدا کا جو لفظ ہے وہ لام با دال سے ہے، تہ جمائے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں۔ بالوں کو کیسے جمایا جاتا ہے؟ جیل سے جمایا جاتا ہے۔ اس معنی سے نوٹوں کی گڈیاں ذہن میں آتی ہیں کہ جمع شدہ مال، ڈھیروں مال اس نے خرچ کیا، اپنے مال کو لٹایا اپنی خواہشات پر، ریاکاریوں پر، دکھاوے پر، ناحق جگہوں پر۔ عربوں کے ہاں انفاق کی ایک یہ شکل بھی تھی کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے اور پھر اس میں بہت سا پیسہ لٹاتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور بہت سا پیسہ اس میں جب جیت جاتے تو وہ صدقہ کر دیتے تھے۔ تو ایسی ناجائز خواہشات میں وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے کہ مقصد صرف نمود و نمائش ہے، اور اپنی بڑائی کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اپنے اس خرچ کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر بتاتا بھی ہے کہ میں نے تو اتنا مال اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کر دیا، یا فلاں رسم کو پورا کرنے میں خرچ کر دیا۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے،
کیسے خرچ کرتے ہیں لوگ تقریبات میں، کس طریقے سے جوا کھیلتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، بے مقصد کتنا خرچ کرتے ہیں، پھر دین کی مخالفت میں بھی خرچ کرتے ہیں، رسم و رواج پر پیسہ لٹاتے ہیں اور اسے بڑا کمال سمجھتے ہیں، اور پھر فخر کے ساتھ بتاتے بھی ہیں، جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ہلاک کیا مال ڈھیروں۔ آپ دیکھیں مال خرچ کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال ہوئے، میں نے اپنے مال کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، یعنی ضائع کر دیا۔ خرچ تو کیا لیکن ضائع کر دیا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہ اس کو دنیا میں ملے گا اور آخرت میں تو ہے ہی نہیں۔ اور مال اللبدا کہا گیا ہے، ڈھیروں مال۔ آج اگر ہم غور کریں تو ایک شادی کے فنکشن پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتے، بلکہ خوشی سے بتاتے ہیں اس فنکشن میں تو 10 لاکھ روپے لگے۔ پھر ایک فنکشن کے بجائے کئی فنکشن کیے جاتے ہیں، کئی تقریبات کی جاتی ہیں، اور اس میں کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان اس طرح پیسہ لٹانے پر ذرا بھی افسوس نہیں کرتا۔ ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، علم، یہ کہ نہیں، یرہ، دیکھا اس کو، احد، کسی ایک نے بھی، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دیکھا نہیں، یعنی اس نے یہ مال کن ذرائع سے کمایا تھا اور کیسے ناجائز ذرائع میں خرچ کر رہا ہے اور کتنی غلط نیتوں سے خرچ کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہاں سوالیہ انداز ہے، ایحسب ان لم یرہ احد، کہ جب وہ ریاکاری میں غلط چیزوں میں پیسہ لٹا رہا تھا تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم نجعل لہ، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے، عینین، 2 آنکھیں، ولسانا، اور ایک زبان، وشفتین، اور 2 ہونٹ۔ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، اس کو ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ان آیتوں کا جہاں لغوی معنی ہے وہاں معنوی معنی بھی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان آنکھوں پر جو اللہ نے پلکیں دی ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پلک کو جھپکانے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں زبان دی ہے، اس پر جو ٹیسٹ برڈز دیے ہیں، یعنی ذائقہ محسوس کرنے کی جو حس اس میں ڈالی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی حفاظت کے لیے ہونٹ دیے ہیں، اگر یہ ہونٹ ہی نہ ہوتے تو 60% بات ہم نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی ایسا حادثہ کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے کہ جس میں اس کے ہونٹ کٹ جاتے ہیں تو اس کی بات چیت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر ان آیات کا معنوی پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 آنکھیں دی، کرو غور و فکر اللہ کی کائنات میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زبان اور ہونٹ دیے تاکہ تم حق کا اقرار کر سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور راہ دکھائی ہم نے اس کو 2 راستوں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 راستوں کی طرف رہنمائی کی۔ اس آیت کے 2 مطلب بتائے جاتے ہیں۔ پہلا معنی
کہ ہم نے انسان کو پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کی چھاتیوں کی طرف رہنمائی کر دی تاکہ وہ نشو نما پا سکے، یعنی اسے ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینا سکھا دیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ معنی زیادہ راجح ہے کیونکہ پیچھے انسانی اعضاء کی بات ہوئی نا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تو مفسرین کہتے ہیں وہدیناہ النجدین سے مراد پھر ماں کا سینہ ہے۔ نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، مراد نمایاں راستہ، تو ماں کا سینہ بھی اٹھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بچے کا رزق رکھ دیا ہے۔ ایک دوسرا معنی بھی اس آیت کا کیا جاتا ہے کہ ہم نے اسے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے بتا دیے، اسی کا نام قوت تمیز اور عقل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتب بھیج کر اس کی وضاحت بھی کی۔ تو کیسے گمان کر لیا اس انسان نے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، حالانکہ جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے وہ ہم نے ہی بنائی ہیں، زبان اور ہونٹ جن سے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے وہ ہم نے ہی پیدا کی ہیں، پھر ہم نے اس کو خیر اور شر کے راستے کا شعور بھی عطا کیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھیں عطا کرنے والا خود نہ دیکھ رہا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ زبان اور ہونٹ دینے والا اسے پوچھ بھی نہ سکتا ہو، خیر اور شر کے بارے میں بتانے والا اس کے متعلق باس پرس نہ کرے۔ اس بارے میں ہم نے سورۃ الدہر میں بھی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہمیں اس سے آزماتے ہیں، سو ہم نے اسے خوب سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا ہے۔ بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، خواہ وہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرہ بنے۔ تو انسانی شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہ گزرا وہ دشوار گھاٹی میں۔ اس آیت میں دو الفاظ قابل وضاحت ہیں، ایک اقتحام اور دوسرا عقبہ۔ اقتحم قاف حا میم سے ہے، معنی اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینا یا کسی مشکل کام میں جا گھسنا، خوفناک جگہ پر گھسنا۔ اور عقبہ بمعنی کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ جو دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو۔ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو دشوار تنگ جگہ ہوتی ہے اس کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ پہاڑ پر چڑھنے کا دشوار راستہ عقبہ کہلاتا ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہ وہ گزرا دشوار گھاٹی میں۔ اس دشوار گھاٹی کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہاڑ پر چڑھنے کا دشوار راستہ عقبہ واضح ہے۔ اس لفظ سے اوپر چڑھنے کا راستہ ہی مراد لیا جا سکتا ہے، نیچے اترنے کا نہیں۔ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے آپ کو، مل عقبہ، کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ انداز سوالیہ بھی ہے، کیا آپ کیا جانیں کہ یہ دشوار گھاٹی کیا ہے، کیونکہ اس دشوار گھاٹی کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں کریں گے۔ اور اس آیت کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے، یعنی آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
آگے جو دشوار گھاٹی کی وضاحت اللہ تعالیٰ کریں گے اس میں اخلاقی بلندیاں بیان کی جائیں گی. تو یوں سمجھ لیجئے نیک راستوں پر چلنے کی ترغیب ہے اگلی آیات میں، کیونکہ یہاں جو یہ بات ہوئی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ اس گھاٹی پر سے ہو کر نہیں گزرا، تو معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ انسان اس خیر اور نجات کے راستے پر کیوں نہیں چلا، وہ ان اخلاقی بلندیوں پر کیوں نہیں چڑھا. اب آپ کو یہ فعل تعجب کا صیغہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے، یعنی آپ خوب جانتے ہیں کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے. اس گھاٹی پر چڑھنے کے 4 کام بتائے جائیں گے، اور سب کے سب انفاق فی سبیل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو انسان کی طبیعت پر بھاری عمل ہے. پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ ایک انسان شہرت کے لیے مال خرچ کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے. اب اس دشوار گھاٹی کے حوالے سے یہ بتایا جائے گا کہ مال کو خرچ کرنے کے لیے بہترین مصرف کون سے ہیں.